پارہ نمبر 19 میں 3 صورتیں، سورہ فرقان کی آخری آیات، سورہ شعراء اور سورہ نمل۔ تو آئیے پارہ نمبر 19 کا آغاز کرتے ہیں سورہ فرقان کی آخری آیات سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع حرام کر دی گئی ہے، اور انہوں نے جو بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرح متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے۔ جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور اچھے آرام گاہ میں ہوں گے، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، جس دن ہر ظالم اپنے دونوں ہاتھ دانتوں سے کاٹ جائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا، ہے میری کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر یعنی قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں میں سے بنائے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی۔ اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اس طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اسے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے۔ اور وہ کافر جب آپ ان کے پاس کوئی مثال لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہت اچھی توجیہ و تفسیر بتا دیتے ہیں، یعنی کافر آپ کے پاس کوئی اعتراض لے کر آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب بہت اچھے سے دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا، پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور ثمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان دیگر بہت سی قوموں کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے ضرور مثالیں بیان کی اور سب کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پر سے تو گزرتے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں رہے بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے؟ اور اے نبی جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک وہ تو ہمارے معبودوں سے بہکانے ہی لگا تھا، اور اگر ہم ان معبودوں کی عبادت پر جمے نہ رہتے تو وہ جلد جان لیں گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کون بے راہ ہے۔ کیا آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے۔ کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا؟ اس نے سائے کیسے پھیلائے، اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر رہنما بنایا، پھر ہم اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا۔ اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے بشارت دینے والی ہوائیں چلائی، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشی اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں۔ اور بلا شبہ ہم نے ان کو اس کے سامنے بار بار بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے، چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بذریعہ قرآن بڑے زور کا جہاد کریں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے، یہ بہت لذیذ و شیریں ہے، پیاس بجھانے والا، اور یہ بہت کڑوا کھاری ہے، اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ رکھی ہے۔ بظاہر تو باڑ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ میٹھا پانی ایک سائڈ پہ ہے اور جو کھارا پانی ہے وہ ایک سائڈ پہ، وہ کبھی بھی آپس میں مکس نہیں ہوتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے پانی یعنی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھہرائے، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب کے مقابل شیطان کے مددگار ہیں۔ اور اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے وہ اسے مان لے، اور آپ اس اللہ پر توکل کیجئے جو مرے گا نہیں، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، لہذا کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں ہی زیادہ کر دیا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ، سورج اور روشن چاند بنایا۔ وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے، یہ شکر کرنا چاہیے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام سلام ہے، اور جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگی یعنی بخیلی ہی، اور ان کا خرچ ان کے درمیان یعنی معتدل ہوتا ہے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے، اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق نہیں
نہیں ناحق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا، یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے، اور جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے جب کسی لغو اور بیہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، اور جو وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالاخانے جزا میں دیے جائیں گے، اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، وہ بہت اچھا مستقر اور مقام ہوگا۔ کہہ دیجیے اگر تمہاری دعا التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہذا وہ عذاب تمہیں عنقریب لازم ہو کر رہے گا۔ یہاں پہ ہماری سورہ فرقان جو ہے سورہ مکمل ہوئی، جس میں احمد بات ہے قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، ایمان والے عاجز اور صبر اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں، قیامت اور حساب کتاب کو یاد رکھنا ضروری ہے، اللہ کے نیک بندے ہمیشہ انصاف، نرمی اور سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ سورۃ توحید قرآن کی عظمت اور مومنین کی صفات پر زور دیتی ہے۔ آگے ہم سورہ شعراء کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ شعراء یہ سورۃ شعراء کہلاتی ہے، جس کا مطلب شاعر ہے۔ اس میں ان شاعروں کا ذکر ہے جو گمراہی پھیلاتے ہیں، جبکہ ایمان والے شاعر نیکی اور حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کی 227 آیات ہیں۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ نبی شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں گی، اور رحمان کے پاس سے جو کوئی بھی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے اعراض کر لیتے ہیں، چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور رحم کرنے والا۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا تو ظالم قوم کے پاس جا، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہذا تو ہارون کی طرف بھی وہی بھیج، اور ان کا میرے ذمہ ایک گناہ یعنی جرم ہے، لہذا مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہاں یہ وہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ ایک آدمی کو مکہ مارا تھا تو وہ وہیں پہ جو ہے مر گیا تھا، تو اس کی وجہ سے مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام قتل کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ غلطی سے ایسا ہوا تھا۔ تو یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے تدبیر کی تھی کہ وہ وہاں سے نکل کر مدین پہنچے اور پھر یہ وہی کا سارا سلسلہ ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ تو لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خوف تھا کہ کہیں وہ جو لوگ ہیں مصر والے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس غلطی کی وجہ سے پکڑ نہ لیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کا رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ اس نے کہا وہ آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں یعنی درباریوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اس نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باوجداد کا رب ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ تمہارے رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یقیناً یہ دیوانہ ہے۔ اس نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا البتہ اگر تو میرے سوا کوئی اور معبود تو نے پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل لاؤں تب بھی؟ اس نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ لے آ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ آنن فانن وہ واضح اژدہا بن گیا، اور اس نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم بھی جمع ہوگے؟ اگر وہ جادوگر غالب آئے تو شاید ہم ان جادوگروں کی تباہ کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں بے شک تب تم میرے مقربین میں سے ہوگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈال دو۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے فرعون کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی سے نکلنے لگا جو وہ جھوٹ موٹ گڑھ رہے تھے،
चुनाचे जादूगर बेख्तियार सजदे में गिर पड़े। वो कहने लगे हम रब्बुल आलमीन पर ईमान लाते हैं, मूसा और हारून के रब पर। फिरौन ने कहा मेरी इजाजत देने से पहले तुमने इसे मान लिया, बेशक वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया। यानी जादूगरों को भी अब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने मिला दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम भी मतलब उनके मुताबिक वो जादू ही कर रहे थे, तो तुमने इसी से जादू सीखा है और तुम आपस में मिले हुए हो, लिहाजा जल्द तुम जान लोगे और मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ तरफ से काट दूंगा और तुम सबको ज़रूर सूली चढ़ाऊंगा। वो कहने लगे कोई हर्ज नहीं, बेशक हमने अपने रब ही की तरफ लौटने वाले हैं, बेशक हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी खताएं बख्श देगा और इसलिए कि हम पहले ईमान लाने वाले हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हमने वही की कि तुम मेरे बंदों को रातों रात लेकर निकल जा, बिलाशुबा तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। फिर फिरौन ने शहरों में इकट्ठा करने वाले भेजे ये पैगाम देकर के बेशक बनी इसराइल थोड़ी सी जमात है और बिलाशुबा वो हमें गुस्सा दिलाने वाले हैं और बिलाशुबा हम हर वक्त चुकन्ने रहने वाले हैं। चुनाचे हमने इन फिरौनियों को बागों और चश्मों से निकाला और खदानों और बेहतरीन क़याम गाहों से, और इसी तरह हुआ और हमने बनी इसराइल को इन चीज़ों का वारिस बना दिया। चुनाचे सूरज निकलते ही उन फिरौनियों ने उनका पीछा किया। फिर जब दोनों पर आमने सामने हुई तो थावे मूसा कहने लगे यकीनन हम तो पकड़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज़ नहीं, बिलाशुबा मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर हमारी रहनुमाई करेगा। तब हमने मूसा की तरफ वही की कि अपना आसा समंदर पर मार, तो वो फट गया। समंदर का हर टुकड़ा बहुत बड़े पहाड़ की तरह हो गया और हम वहां दूसरों यानी फिरौनियों को करीब ले आए और हमने मूसा और जो उसके हमरा थे बचा लिया। फिर हमने दूसरों को गरक कर दिया। बिलाशुबा इसमें अदीम निशानी है और उनके अक्सर मोमिन नहीं है और बेशक आपका रब वही गालिब बहुत रहम करने वाला है। और उन कफ़ार को इब्राहिम की खबर सुनाई है जब उसने अपने बाप को और अपने कौम से कहा था कि तुम क्या पूछते हो। वो कहने लगे हम बुत पूछते हैं और हम हमेशा इन्हीं के मजावर रहेंगे। इब्राहिम ने क्या वो तुम्हें सुनते हैं जब तुम इन्हें पुकारते, या वो तुम्हें नफा देते हैं या जरूर पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि हम अपने बाप दादा को पाया वो इसी तरह करते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा क्या भला देखा है तुमने जिनको तुम पूछते आ रहे हो तुम और तुम्हारे अगले बाप दादा, तो बिलाशुबा वो मेरे दुश्मन है सिवाय रब्बुल आलमीन के जिसने मुझे पैदा किया। वही मेरी रहनुमाई करता है और वही मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है और वही मुझे मौत देगा फिर मुझे जिंदा करेगा, और वही है जिसे मैं उम्मीद रखता हूँ कि क़यामत में मेरी खताएं बख्श देगा। मेरे रब मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे सालिहीन के साथ फरमा दे। हमें भी ये दुआ करनी चाहिए रब्बी हबली हुक्म वालहिकनी बिस्सालिहीन आमीन। और बाद वालों में मेरा जिक्र खैर जारी रख और मुझे नेमतों वाली जन्नत के वारसों में से कर दे और मेरे बाप को बख्श दे, बेशक वो गुमराहों में से था। और जिस दिन वो लोग दोबारा उठाए जाएंगे मुझे रुसवा ना करना, जिस दिन ना माल कोई नफा देगी और ना ही औलाद कोई नफा देगी। और ये कि कोई अल्लाह के पास शिरक व बिदअत से पाक सही सालम दिल के साथ हाजिर हो और जन्नत मुत्तकीन के करीब की जाएगी और दोज़ख को गुमराहों के लिए जाहिर और नुमाया कर दिया जाएगा। और उनसे कहा जाएगा कहाँ है वो जिन्हें तुम पूछते थे, अल्लाह के सिवा क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या वो बदला ले सकते हैं। फिर वो और सब गुमराह इस जहन्नम में औंधे मुँह डाले जाएंगे और इबलीस के सारे लश्कर भी वो कहेंगे जबकि वो वहाँ झगड़ रहे होंगे, अल्लाह की कसम यकीनन हम ही खुली गुमराही में हैं, जबकि हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर ठहराते थे और हमें तो इन्हीं बड़े मुजरिमों ने बेकया था। तो अब हमारे लिए कोई सिफारिशी नहीं है और ना कोई मुखलिस दोस्त। काश फिर हम एक बार दुनिया में लौटे तो हम इन मोमिनों में से हो जाएंगे, बेशक इसमें अदीम निशानी है, उनके अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और बेशक आपका रब ही है गालिब बहुत रहम करने वाला। कौम नूह ने रसूलों को झुठाया जब इनसे इनके भाई नूह ने कहा क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन ही के ज़िम्मे है, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। उन्होंने कहा क्या हम तुझ पर ईमान लाए, हालांकि तेरी पैरवी तो रजील लोगों ने की। नूह ने कहा और मुझे क्या मालूम जो वो अमल करते रहे हैं, उनका हिसाब तो मेरे रब के ज़िम्मे है और अगर तुम कुछ शऊर रखते हो और मैं मोमिनों को दूर करने वाला नहीं, मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। वो बोले ऐ नूह अगर तू बाज ना आया तो तू संसार किए हुए लोगों में से होगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब बेशक मेरी कौम ने मुझे झुठाया, लिहाजा तो मेरे और उनके दरमियान फैसला फरमा और मुझे और जो मेरे हमरा मोमिन है उनको निजात दे। चुनांचे हमने इसे और जो लोग भरी कश्ती में इसके साथ हैं इनको निजात दी, फिर इसके बाद हमने बाकी सब गरक कर दिए। बेशक इसमें अजीम निशानी है और उनके अक्सर मोमिन है, बिलाशुबा आपका रब वही गालिब है बहुत रहम करने वाला है। कौम आद ने रसूलों को झुठाया जब उनके भाई हूद ने कहा क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो, बेशक मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो और मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन ही के ज़िम्मे है। क्या तुम हर ऊंची जगह पर बतौर खेल तमाशा यादगारें बनाते हो और तुम मजबूत महल बनाते हो और शायद तुम हमेशा इसी में रहोगे, और जब तुम पर किसी पर हाथ डालते हो तो सरकश बनकर ही हाथ डालते हो, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो और तुम उस हाथ से डरो जिसने तुम्हें इन चीज़ों में बढ़ाया, यानी इमदाद दी जो तुम जानते हो। उसने तुम्हें बढ़ाया मवेशी और बेटों में, बागों और चश्मों में, बिलाशुबा मैं तुम पर यौम अदीम के अज़ाब से डरता हूँ। उन्होंने कहा हमारे
کرے یہ برابر ہے، خواہ تو نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، یہ تو پہلوں کی ہی عادت ہے اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں۔ پھر انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم والا۔